السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں شہری دل ناول کی ایپیسوڈ 12۔ یہ پیچھے بارش کا شور چل رہا ہے تو اسے اگنور کیجیے گا یا پھر آپ اسے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر شروع کرتے ہیں۔ پاپا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ حیدر شام کو گھر آتے ہی سیدھا باقی کمرے میں گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عارفین کی طبیعت خراب تھی۔ ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بس بلڈ پریشر کچھ ہائی تھا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حیدر کو بہت تکیے لگے تھے، وہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ پاپا اگر سارا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے گی تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اسے آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہی تھا، اور جس طرح اسی خالے یا ماموں سے خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح میں یا آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اتنی سی بات پر آپ اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے لیے؟ وہ انی طبیعتی خرابی کی وجہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ سارا کے جانے کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہے۔ عارفین نے نیوز پیپر طے کر کے میز پر رکھ دیا۔ حیدر، وہ سارا کو دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ کیوں ملنے نہیں دیں گے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں، وہ اسے دوبارہ پاکستان میرے پاس نہیں آنے دیں گے۔ پہلے صبا چلی گئی تھی، اب سارا چلی جائے گی۔ میں ساری زندگی زمین کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ عارفین عباس نے جسے خود کلامی کی تھی۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ کچھ نہیں۔ انہوں نے گہری سانس لے کر چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ پاپا اگر سارا دوبارہ ہم سے نہیں ملتی تو بھی کیا ہے؟ اسے ہمارے پاس رہتے 3 ماہ تو ہوئے ہیں، ہم دونوں پہلے بھی اکیلے رہتے تھے، اب بھی رہ لیں گے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلے کی بات اور تھی حیدر، اب مجھے اس کی جانے سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں اس کے وجود کے بغیر اس گھر کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد بے چین ہوئے تھے۔ پاپا آپ اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں رہنے پر مجبور کر بھی لیں گے تو بھی ایک نہ تو ایک دن آپ کو اس کی شادی کرنا ہی ہوگی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کے اور صبا کے بارے میں سب نہیں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ماسی کو بھول جائیں۔ صبا مر چکی ہے اور سارا یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ہمیں اسی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ باپ کو کسی پری کی طرح سمجھا رہا تھا۔ حیدر، صبا سارا کو میری سپرد کر کے، ہاں وہ آپ کی سپرد کر کے گئی تھی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ سارا کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جسے ایک گارڈین کی ضرورت ہوگی۔ وہ بالغ ہے، اپنے پیارے میں فیصلے کرنے کا حق رکھتی ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے۔ عارفین نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے شادی کر لو؟ انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا تھا۔ وہ ان کی بات پر دم بخود رہ گیا تھا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں حیدر، تم اس سے شادی کر لو، اس طرح تو وہ یہاں رہ سکے گی۔ پاپا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ عارفین بے چینی سے پوچھا۔ نہیں پاپا، آپ جانتے ہیں میرا پیشن صرف میرا پروفیشن ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ شادی میں آپ کی پسند سے کروں گا، لیکن میں اس وقت شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، ایک ٹاپ بینکر بننا ہے۔ اس اسٹیج پر شادی کر کے میں اپنا فیوچر تباہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی رسانیت سے بات کو سمجھایا تھا۔ تمہارا فیوچر برباد ہوگا نہ کیریئر۔ سارا سے شادی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر میرا سب کچھ تو تمہارا ہی ہے۔ تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ میں ہوں نا تم دونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ پاپا شادی صرف میری سمندی سے نہیں ہو سکتی، سارا کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اگر شادی پر مان بھی جاؤں تو کیا وہ راضی ہوگی؟ حیدر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ تم سارا کی فکر مت کرو، میں اس سے بات کر لوں گا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ حیدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پاپا میں شادی ابھی نہیں کر سکتا، شادی 3-4 سال بعد ہی کروں گا۔ ہاں آپ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عارفین عباس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ تھینک یو حیدر، تم دیکھنا سارا بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ حیدر کے چہرے پر ہر کسی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کوئی صبا کو بلا دو، خدا کے لیے کوئی ایک بار صبا کو بلا دو۔ میں اسی سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ عارفین تم ہی جاؤ، تم ہی اسے بلا لاؤ۔ اس سے کہو مجھے آ کر جوتے مارے، اسے کہو کہ میرے منہ پر آ کر تھوکے، مجھے گالیاں دے کر کچھ تو کرے مگر ایک بار آ جائے، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ اس سے کہو اللہ کے نام پر مجھے معاف کر دے، ایک بار کہہ دو کہ اس نے مجھے معاف کیا۔ عارفین نے ایک دفعہ اسے لے آؤ، خدا کے لیے ایک بار۔ تائی امی تکلیف کی شدت سے اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، وہ کراہنے لگی تھی۔ پھر وہ پہلے کی طرح گشی میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ عارفین تم صبح کو لینے جاؤ، وہ کسی کے جانے پر نہیں آ رہی، وہ دروازہ بند کر دیتی ہے، وہ نہیں آئے گی تو تمہاری ماں اسی کنی کے عالم میں رہے گی۔ اسے اب صحت یاب نہیں ہونا ہے، بہتر ہے وہ مر جائے تاکہ اس تکلیف سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن صبا نہیں آئے گی تو وہ اسی عذاب میں رہے گی۔ تم جاؤ، تمہارے کہنے پر وہ آ جائے گی۔ اس سے اپنی پشت پر باپ کی آواز سنائی دی تھی۔
اس نے سر اٹھا کر خالی نظر سے صحن کو دیکھا. باہر سکوت تھا. اندر سے ایک بار پھر اس کی ماں کی کراہنے کی آواز آنے لگی تھی. وہ ایک دن پہلے 3 سال بعد پاکستان آیا تھا. تایا نے اسے اس کی ماں کی بیماری کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے اور اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ پچھلے 2 سال سے بیمار تھی اور وہ اس بات سے لاعلم نہیں تھا، لیکن وہ خود آنے کی بجائے ایک لمبی چوڑی رقم بھیج دیتا تھا. مگر اب اسے آنا ہی پڑا تھا. وہ اسما اور حیدر کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ امی مرنے سے پہلے انہیں دیکھ سکے، اور یہاں پر اس کے لیے شوق موجود تھا. 3 ماہ پہلے تائی ماں نے اس بات کا اقرار کر دیا تھا کہ انہوں نے قرآن پر جھوٹا حلف اٹھایا تھا اور انہوں نے صبا کو جان بوجھ کر مصنوعی کے شکار بنایا تھا. عادل 1.5 سال پہلے، یہ بجلی کی آواز بھی بیچ میں ریکارڈ ہو چکی ہے. عادل 1.5 سال پہلے گھر آ گیا تھا اور 3 سال مجرموں کی طرح گزارنے کے بعد تائی نے اس سے اور اس کی ماں سے باپ سے معافی مانگی تھی. شاید وہ معاف نہ کرتے، مگر تائی کی حالت اب بیماری کی وجہ سے اتنی خراب ہو چکی تھی کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا. اور پھر صبا کی تلاش شروع ہوئی تھی اور تب تایا کو پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر صبا کی بیٹی کو اپنی اولاد ماننے پر تیار نہیں تھا اور اسے سال کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی اسے طلاق دے دی تھی. میں نے صبا کے بارے میں تمہیں سب کچھ اس لیے بتایا تھا تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا. تایا کو یاد آیا کہ انہوں نے شادی سے پہلے صبا کے شوہر سے یہ سب کہا تھا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گھر کی بنیاد پانی پر رکھی تھی. ایک تہمت میری بیوی نے لگائی، دوسری تہمت کا حصے دار میں بن گیا. وہ لرز کر رہ گئے تھے. چند ہفتوں کی تلاش کے بعد وہ صبا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے. وہ کسی ہاسپٹل کے رہائشی علاقے میں کسی ڈاکٹر کے ہاں کام کرتی تھی، مگر صبا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. پھر وہ اس علاقے میں گئے تھے جہاں وہ رہتی تھی، مگر اس نے ان کی آواز پہچان کر دروازہ نہیں کھولا تھا. وہ دیر تک دروازہ بجاتے اور اسے آوازیں دیتے رہے، مگر گھر کے اندر مکمل خاموشی تھی. وہ تھک کر لوٹ آئے تھے. اس نے یہ سلوک صرف ان کے ساتھ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ جو بھی اس کے پاس کیا تھا اس نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. عارفین سب کچھ جان کر سکتے میں رہ گیا تھا. میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. میں سچ بولتی ہوں تو تمہیں اعتبار نہیں آتا، میں جھوٹ بولوں گی تو تم یقین کر لو گے. تم پہلے ہی دوسروں کی باتوں پر یقین کر چکے ہو، مجھ سے تو تم صرف تصدیق چاہتے ہو. اللہ دلوں میں بستا ہے. تم اپنے دل سے پوچھو نا، میں بے گناہ ہوں کہ نہیں. ایک آواز کی سماعتوں میں رقص کرنے لگی تھی. وہ آواز کا گلا نہیں گھونٹ سکا تھا. وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی اماں کو کھلے عام ملامت نہیں کر سکتا تھا اور اسے صبا کے سامنے بھی جانا تھا. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ تھا. ہم دیکھیں گے. چچا کے گھر ریڈیو پر مکینہ بلند آواز میں گا رہی تھی. عارفین، تم جاؤ گے نا؟ اسی باپ کی آواز سنائی دی تھی. اس نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ لیے. یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 12 کو ختم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ لوگ اسے لائک بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.